سورۃ الدہر ہے، پارہ نمبر 29 ہے، آخری رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا۔ اے حبیب میری طرف سے اپنی امت کو یہ پیغام دے دے کہ تمہارا رب یہ حکم کرتا ہے، فاصبر لحکم ربک، تمہارے رب کو حکم ہے کہ صبر کرو، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو یا گناہ گار رہا ہو۔ اللہ آپ کو سلام۔ دیکھیے آیت میں دو حکم موجود ہیں۔ اچھا، لفظ حکم باقاعدہ موجود ہے، نہ بھی حکم ہو تو جو کام کرنے کا اللہ کہہ دے وہ دراصل حکم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں لفظ حکم موجود ہے، فاصبر لحکم ربک۔ یہ جو آواز کی ڈبلنگ ہے اگر ہو سکے تو اسے ختم کریں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ زیدی صاحب قبلہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے میں اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرماتے چغل خور ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک، صبر کرو یہ تمہارے رب کا حکم ہے، ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو یا گناہ گار رہا ہو۔ ثابت ہوا جتنے بندے کافر رہے ہیں وہ قابل تعظیم ہیں، قابل اطاعت نہیں ہیں۔ اطاعت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ عزت کرنا الگ بات ہے، پیروی کرنا الگ بات ہے۔ اب وہ جملہ میں نے 27 محرم کو مرزے والا بھی کہا تھا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو پھر دہرا دوں، جو ماضی میں گناہ گار رہا ہو اس کی تو اطاعت نہیں ہو سکتی، جو اپنی تقریر میں خود کہے جب تک سیدھا رہوں تو میری پیروی کرنا، شیطان غالب آئے تو پکڑ کے سیدھا کرنا۔ اور جو ماضی میں گناہ گار ہوتا ہی وہ ہے جو شیطان کی شیطانیت میں آ جائے، جس پر شیطان غلبہ کر لے، جسے شیطان بہکا لے، وہ ہوتا ہے گناہ گار۔ جو ماضی میں شیطان کے بہکاوے میں آ جائے وہ قابل اطاعت نہیں، جو منبر پر بیٹھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ جائے وہ قابل اطاعت کیسے رہ جائے گا جی؟ اچھا، لفظ اطاعت میں نے اس آیت کے پہلوؤں پہ بحث کرنی ہے، اور میں بالکل مجھے آپ کی بات یاد ہے، بھائی نے کہا جی فضائل جناب معصومہ کا پڑھنا ہے۔ قبلہ تہذیب صاحب کا جملہ میرا اپنا نہیں جی، لیکن میں نے دہرایا بڑی جگہ پر ہے۔ قبلہ کا یہ جملہ میں نے تقریباً 2013 یا 14 میں مرزے والا جشن پڑھنے آئے تھے، 13 رجب والا، وہاں میں نے سنا تھا۔ قبلہ نے یہ کہا تھا کہ لوگ جنہیں مانتے ہیں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان کا تذکرہ قرآن سے مل جائے، ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم شیعہ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کا اصغر بھی قرآن میں ہے، ان کا اکبر بھی قرآن میں ہے۔ اس خاندان کا چھوٹا بھی قرآن میں ملے گا، اس خاندان کا بڑا بھی قرآن میں ملے گا، اس لیے کہ قرآن اس خاندان کے تذکرے کا نام ہے۔ یہ بیٹھیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، یہ اٹھ جائیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، یہ سو جائیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ حد ہو گئی اگر یہ کسی کو کینکریاں مار دیں تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ ان کے قول و فعل کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، ورنہ میں آپ کو صرف اشارہ دے کے گزر جاؤں، واقعہ تو آپ کے بچوں کو یاد ہے۔ قرآن اترنے سے 15 سال پہلے حضرت ابو طالب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نے پہلی سورت کی پہلی آیت بنا دی ابو طالب کے لفظوں کو۔ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننی پڑے گی، کیا یا ابو طالب کو قرآن اترنے سے پہلے قرآن آتا تھا، یا اللہ نے ابو طالب کے لفظوں کو قرآن بنا دیا۔ دو میں سے ایک بات تو ہے نا، دونوں میں سے کوئی ایک بات تو لازماً ماننی پڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مجھے آیت کے پہلوؤں پہ بحث کرنی ہے، لیکن بحث مجھے بہت مختصر وقت میں کرنی ہے، یعنی 2 اور 2 4 نہیں، 2 اور 2 22 کر کے گزرنا ہے مجھے جناب۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک، تمہارے رب کو حکم ہے کیا؟ صبر کرو۔ یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے
کہ صبر کرو. اچھا مالک صبر کرنے والا کون ہوگا؟ اب میں آیتیں پڑھوں گا تو پھر وقت زیادہ لگے گا اور میں بات بڑی طویل کر جاؤں گا. مجھے آیتیں نہیں پڑھنی, حوالہ دیتے ہوں سورہ توبہ کی آیات ہے, اگر نہ ملے تو پھر بعد میں مجھ سے فون پہ آیات کے نمبر لے لیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک صابر میدان جنگ میں لڑنے والا ہو تو وہ 20 بندوں پہ غالب آ جاتا ہے. اگر ایک صابر میدان جنگ میں لڑنے والا ہو, مومن نہیں کہا جی, صابر. لفظ صبر پہ توجہ رکھنی ہے جناب. فاصبر لحکم ربک, تمہارے رب کو حکم ہے کہ صبر کرو. ایک صابر, اللہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہو 20 بندوں پہ غالب آئے گا. ایک صابر 20 بندوں پہ غالب آئے گا. اچھا فرمایا اگر میدان جنگ میں 20 صابرون, اگر ہوں 20 صابر, اگر 20 صابر ہوں تو پھر فرمایا وہ اتنے بندوں پہ غالب آ جائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تفصیل میں نہیں جانا ورنہ بات بڑی طویل ہو جائے گی. لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ ایک صابر اگر میدان جنگ میں لڑ رہا ہو 20 بندوں پر غالب آئے گا, اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ ہو صابر 20 پہ غالب آ سکتا ہے, 21 پہ نہیں. قرآن کا فلسفہ ہے نا, قرآن کہتا ہے 20 پہ غالب آئے گا. ایک اگر 21 پہ غالب آنا ہوتا تو اللہ 21 کہتا, 30 پہ آنا ہوتا تو اللہ 30 کہتا, لیکن 20 کا کہنا حد ہے کہ 20 تک لڑے گا تو غالب آئے گا, 21 ہو جائیں گے تو مغلوب ہو جائے گا. اب ایک صابر لڑے تو 20 پہ غالب آتا ہے. مسلم کے مقابلے میں 2000 سپاہی بھیجا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو دے کے, اکیلے مسلم نے 2000 بندہ مارا. محمد بن اشعث نے واپس خط لکھا اور بندے بھیج. اس نے کہا حرام زادے میرے 2000 مروا دیے تو نے ایک سے. محمد بن اشعث نے جو جواب دیا, اس نے کہا میری جنگ کسی بکال یعنی سبزی فروش سے نہیں, علی کے بھتیجے سے ہے. ان کی بہادری مشہور ہے, علی کے بھتیجے سے میری جنگ ہے. بندے اور بھیج. 500 بندہ اور آیا, مسلم نے مارا. کتنے بندے مار دیے جی مسلم نے؟ 2500. قرآن کہتا ہے ایک صابر 20 پہ غالب آئے گا, 21 پہ نہیں. مسلم صابر آیا 2500 پہ. اب سوچو مسلم کتنا بڑا صابر ہے. جب سمجھ میں آ جائے نا مسلم کتنا بڑا صابر ہے, پھر سوچنا حسین کتنا بڑا صابر ہے. پھر سوچنا حسین کی بیٹی کتنی بڑی صابرہ ہے, جو 1 پہ نہیں, 20 پہ نہیں, 100 پہ نہیں, پوری شام پہ غالب ہے. یہ ہماری قوم کی مجبوری ہے کہ یہ جو معصومین شخصیات ہیں جو کربلا میں جو کردار ہیں, ان کا ہم تذکرہ کریں تو لوگ فوراً رونے لگ جاتے ہیں. مجبوری ہماری یہ فضائل میں, ہم جیسے ہی ان کا تذکرہ کریں لوگ روتے ہیں. لیکن خدا را انہیں صرف رونے کی نیت سے نہ دیکھو, انہیں صرف رونے کے نظریے سے نہ دیکھو. یہ دیکھو اللہ نے انہیں فضیلت کیا عطا کی ہے. جب زمانے کو یہی نہیں پتا مسلم کتنا بڑا صابر ہے, اور زمانے کو کیا پتا حسین کتنا بڑا صابر ہے, اور پھر زمانے کو جب یہ نہیں پتا حسین صابر کتنا بڑا ہے, زمانے کو کیا پتا جسے حسین نماز شب میں مانگتا تھا وہ سکینہ کتنی بڑی صابر ہے. فاصبر لحکم ربک, تمہارے رب کو حکم ہے صبر کرو. پھر ولا تطیع, مت اطاعت کرنا. اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا وہ ہے پیروی. حالانکہ اطاعت اور اتباع عربی زبان کی 2 الگ الگ لفظیں ہیں. اطاعت ہوتی ہے اقوال کی, یعنی جو بات زبان سے کی جائے اس کی اطاعت ہوتی ہے. جو فعل کیا جائے, جو ہاتھ سے کام کیا جائے یا چلا جائے, اسی جیسا چلنا یا جیسا اس نے کام کیا اسی جیسا کام کرنا, اسے کہتے ہیں اتباع. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کافر رہا ہو اس کی اتباع نہیں کرنی, فرمایا نہ اس کی اطاعت نہیں کرنی, مطلب اس کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانی. نہیں پیچھے والے ابھی تک آپ میری بات سے نہیں ملے جناب. اس سے زیادہ سادہ لفظ, میں کوئی آپ کی ڈکشنری تو ٹھیک کرنے آیا نہیں جناب, میں کوئی آپ کو لغت تو ٹھیک نہیں کرنے آیا, میں تو سادہ لفظ بولتا ہوں. اس کی وجہ یہ, میں نے پہلے تقریباً 6-7 سال پہلے یہ مثال دی تھی حافظ آباد میں, پھر دوہرا دوں کہ میں اتنے سادہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں. عربی فاضل کیا ہے میں نے, اور یہ جو نوجوان بیٹھے ایم اے کے برابر تعلیم ہوتی ہے عربی فاضل. مجھے بھی بڑے مشکل لفظ آتے ہیں, لیکن میں فیصل بھائی مشکل لفظ بولتا کیوں نہیں. 2 بچے لڑ پڑے لکھنؤ کے بازار میں. اردو سنیے نا آپ نے لکھنؤ والوں کی, ہمیں اتنا گاڑا دودھ نہیں ملتا جتنی گاڑی وہ اردو بولتے ہیں.
دو بچے لکھنؤ کے بازار میں لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی سننا جناب۔ ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات پیش کریں گے۔ جناب یہ لڑائی ہے، لڑائی۔ اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ہم آپ کی شان میں فرمایا شان میں۔ جن کی لڑائی یہ ہے ان کی صلح کیا ہوگی؟ اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ہم آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات پیش کریں گے۔ اور دوسرا بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا فرمایا تو ہم بھی پھر گستاخانہ کلمات پیش کر سکتے ہیں۔ وہ پہلا پھر کہتا ہے اگر آپ نے اب ایسا فرمایا تو ہم آپ کے والد محترم کی شان میں، لڑائی والد محترم کی شان میں گستاخانہ کلمات پیش کریں گے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے اگر آپ نے ایسا فرمایا ہم آپ کے رخسار مبارک پر ایسا تماچا بجا لائیں گے جس سے آپ کے رخسار گلاب کی مانند کھل کھلا اٹھیں گے۔ ایسا تماچا بجا لائیں گے جس سے آپ کے رخسار گلاب کی مانند کھل کھلا اٹھیں گے۔ ان کے لفظ ذہنوں میں اتر گیا جناب۔ پاس پنجابی بچہ کھڑا سن رہا تھا، اس نے کہا کھلوو پڑے لڑتے پے ہو کہ ایک دوجے دی گرامر ٹھیک کر دے پے۔ میں کوئی آپ کی گرامر ٹھیک تو نہیں کرنے آیا جناب، میں تو سادہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ میرا اصل میں مشن یہ ہوتا ہے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بھی جو گفتگو سنیں نا تو بچوں کے ذہنوں میں بات اترے کہ خطیب نے کہا کیا، وہ سمجھانا کیا چاہتا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اتباع نہیں کرنی، فرمایا اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ وہ جو بات زبان سے کرے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ اچھا یہ حد نہیں لگائی کہ یہ بات کرے تو ہاں میں ہاں ملانی ہے، یہ کرے تو نہیں نہ، جو بھی بات کرے، جو ماضی میں کافر رہا ہو، جو بھی ماضی میں کافر رہا ہو۔ میں ایک بات اور دہرا دوں تاکہ بات ذہنوں میں اترے اور مجھے گفتگو کرنے کا لطف آئے اور آپ کو سننے کا، تاکہ میری بات جلدی ذہنوں میں اتر جائے۔ مولانا کوثر نیازی، نوجوان جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یہ جو سفید ریش بزرگ ہیں آپ جانتے ہوں کہ اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور یہ بھٹو کے دور میں مذہبی امور کے وزیر بھی تھے، مولانا کوثر نیازی۔ ان کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ اپنے لفظوں سے پانی میں آگ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اتنا بڑا خطیب تھا، مذہبی امور کا وزیر بھی بھٹو کے دور میں۔ انہیں انڈیا میں ایک مذہبی جلسے سے تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ کوثر نیازی صاحب گئے، انہوں نے وہاں پر جب تقریر کی انہوں نے نام لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لیتے گئے۔ اور جب مولا علی کا تذکرہ کیا اب رضی اللہ نے کہا، اب کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ ہے وجہ الکریم۔ مجمع سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ریکارڈڈ بات موجود ہے کوثر نیازی صاحب کی۔ بندہ اٹھ کے کھڑا مجمع میں سے، اس نے کہا کوثر نیازی صاحب آپ فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں۔ کوثر نیازی صاحب نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کو۔ نہ شیعہ مجمع تھا، نہ شیعہ خطیب تھا، نہ شیعہ عالم تھا۔ کوثر نیازی صاحب کہتے ہیں میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں یا علی کو رضی اللہ کیسے کہوں؟ ہسٹری آف اسلام میں کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس کی پیشانی زندگی میں کبھی بتوں کے آگے نہ جھکی ہو۔ جو زندگی میں کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو اسے ہسٹری آف اسلام میں کہتے ہیں کرم اللہ۔ کوثر نیازی صاحب فرماتے اگر علی بھی بتوں کے آگے جھکتا تو میں علی کو بھی رضی اللہ کہتا، اور اگر وہ نہ جھکتے تو انہیں بھی کرم اللہ کہتا۔ کوثر نیازی صاحب فرماتے ہیں وہ جھکتے رہے تھے، وہ رضی اللہ ہے، علی جھکا نہیں، علی کرم اللہ ہے۔ ایک جملہ اور کہوں جو منظر آپ نے دیکھا ہوگا، شام کو جب آپ آئے نا فیکٹری سے واپس آ کے جوتا اتاریں، کام سے واپس آئیں جوتا اتاریں، بچے وہی جوتا پہن کے چلنے لگ جاتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہوگا جوتا اتاریں تو بچے وہ جوتا پہن کے چلتے ہیں۔ اور جب میرا بچپن تھا ٹی وی پہ ایک مشہوری آیا کرتی تھی کہ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، جو تھوڑی سی بچ جاتی وہ پھینک دیتا تھا۔ پی ٹی وی پہ یہ مشہوری آتی تھی، یہ شاید آپ کو شاید یاد ہوگا۔ اچھا وہ بندہ سگریٹ کا بچہ وہ ٹوٹا پھینک دیتا ٹکڑا، وہ بچہ آتا ہے اسے اٹھا کر پیتا ہے، اور ساتھ پھر ایک آواز آتی تھی احتیاط کیا کرو بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں،
احتیاط کیا کرو، احتیاط کیا کرو، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اگر ابو طالب کی حویلی میں بت ہوتے، علی کرم اللہ کیسے ہو جاتا؟ اس لیے کہ بچے تو وہ کرتے ہیں نا جو بڑے کرتے ہیں۔ علی کا کرم اللہ ہونا اس بات کی دلیل ہے ابو طالب کی حویلی میں بت نہیں تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ہن مجلس شروع کر لواں نا جی، تسی کیا سے بھی ہونا ہونا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تمہارے رب کو حکم ہے صبر کرو، مت اطاعت کرنا اس کی جو کافر رہا ہو یا گناہگار رہا ہو۔ کافر کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی، گناہگار کی بھی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے جی یہ ترجمہ نہیں کہ کافر رہا ہو، بلکہ جو کافر ہو اس کی اطاعت کرو نہ کرو یہ حکم ہے، کافر کی اطاعت کرتا کون ہے؟ کون مسلمان ایسا ہے جو کسی موجودہ کافر کی اطاعت کرتا ہو؟ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی ایسی ہے، موجودہ کافر کی اطاعت نہیں کرتی، سابقہ کافر کی اطاعت کر لیتی ہے۔ اچھا جملہ میں کہوں، نام میں نے نہیں لینا، جا کے اپنی مرضی کے بندے سے پوچھ لینا، نام میں نے نہیں لینا جناب۔ ایسے ایسے بندوں کی اطاعت کر لیتے ہیں مسلمان جسے نبی نے فرمایا تھا تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال چل رہا ہے، تیرے اندر شرک چیونٹی کی چال چل رہا ہے۔ فیصلہ کرنا سنی ہے، آپ شیعہ ہے، مذہب آپ کا اپنا، قبر بھی اپنی اپنی ہے۔ فیصلہ کرنا، اور جس کے اندر محمد کی موجودگی میں چیونٹی کی چال ہے، محمد کے بعد تو گھوڑے دوڑنے لگ گئے ہوں گے۔ یار نبی کی موجودگی میں جس کے اندر کفر چیونٹی کی چال چل رہا ہے، نبی کے بعد خدا جانے کیا بن گیا ہوگا، نبی کے بعد خدا جانے کیا عالم ہو گیا ہوگا۔ جو بھی کافر رہا قابل تعظیم ہے، قابل اطاعت نہیں۔ دو جملے میں نے، دو لفظ میں نے کہے تھے، میں دونوں پہ ایک جملہ کہوں تاکہ آپ کی مزید توجہ ہو جائے۔ اطاعت اور اتباع، اطاعت اقوال کی، اتباع افعال کی۔ پوری زندگی میں جہاں میرے نبی نے قول کہا ہے وہاں فعل نہیں کیا، جہاں فعل کیا ہے وہاں قول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے محمد کی زبان میری زبان ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، محمد کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں۔ یعنی آپ میرا نبی کوئی کام کرے تو سمجھو اللہ کر رہا ہے، اس کام جیسا کام کرو گے تو سمجھو اللہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہو، اور میرا نبی زبان سے کوئی بات کہے تو سمجھو اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، کیونکہ زبان بھی اللہ کی، ہاتھ بھی اللہ کے۔ پوری زندگی میں جہاں نبی نے قول کہا وہاں فعل نہیں ہے، جہاں فعل ہے وہاں قول نہیں ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں ایک موقع ایسا ہے زبان سے قول فرما رہے تھے، ہاتھ سے فعل کر رہے تھے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہاں فرمایا اطاعت بھی دیکھوں گا، یہیں اتباع بھی دیکھوں گا۔ محمد کی اطاعت کس کس نے کی ہے، اتباع کس کس نے کی ہے؟ اچھا پھر یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو نے اعلان نہ کیا، اعلان تو زبان ہے، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا، ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا، کیونکہ اگر صرف نام رہتا نا، پتہ نہیں کتنی کی بیویوں نے نکل آنا تھا۔ میرے ابا جی کا نام تھا، میرے بھائی کا نام تھا، میرے بھتیجے کا نام تھا، میرے بھانجے کا نام تھا۔ آپ کو پتہ ہے بیبیاں بھانجے بچانے میدان جنگ میں بھی آ گئی تھی۔ میرے ابا جی کا نام تھا، میرے بھانجے کا نام تھا۔ اللہ نے فرمایا نہ تیرا ابا آگے آنے دوں گا، نہ تیرا بھانجا۔ من کنت مولا ہوں، یہ جو ہاتھ والا ہے نا، ہاتھ والا نہیں، میں آیت اور شامل کر لوں کیونکہ ابھی تک مجھے لطف نہیں آیا کہ میں سمجھنا، میں بات سمجھا نہیں پایا۔ اچھا نبی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، نبی کی زبان، اللہ کی زبان۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، حبیب یہ جن لوگوں نے تیری مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی ہے نا، یہ وہاں بیٹھ کر کفر کرتے ہیں۔
سورہ توبہ آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا، لفظ مسجد آیت میں موجود ہے، فیکٹری پہ لفظ مسجد کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ امام بارگاہ ہے، حالانکہ یہاں پر بھی برآمدہ بنا ہوا ہے، لیکن اسے مسجد نہیں کہہ سکتے. مسجد اسے کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہو. وہ وہاں نماز پڑھتے تھے، اللہ فرماتا کافر ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. میں ٹھہر ٹھہر کے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لفظوں پہ غور کریں، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، ورنہ سپیڈ مجھے شبینے والی آج تک یاد ہے. ہاں میں بھی 7 منٹ میں سپارہ پڑھتا رہا، یہ میرا ریکارڈ تھا مدرسے میں 7 منٹ میں سپارہ پڑھا کرتا تھا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. بنائی مسجد ہے، وہاں مسجد کیسی؟ ضرارن، نقصان دینے والی، یعنی مسجدیں بھی نقصان دیتی ہیں. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے نبی کی مسجد چھوڑ کر نبی کے مقابلے میں اپنی بنائی تھی، لہٰذا وہ نقصان دیتی تھی. ثابت ہوا بندہ محمد کی بنائی چیز چھوڑ کر اس کے مقابلے میں اپنی بنا لے تو وہ چیز نقصان دیتی ہے نا. اور جب محمد کی بنائی مسجد کے مقابلے میں مسجد اللہ کو قبول نہیں، محمد کے بنائی امام کے مقابلے میں تیرا بنایا امام اللہ کو قبول کیسے ہوگا؟ مسجد بھی اللہ کی بنائی ہوئی. مسجد بھی محمد کی بنائی ہوئی اللہ کو قبول ہے. مولا بھی مصطفیٰ کا بنایا ہوا اللہ کو قبول ہے. اچھا پھر وہ مسجد صرف گرائی نہیں گئی، نبی جنگ کے لیے جانے لگے تھے، بندوں نے آگے باقاعدہ منت کی یا رسول اللہ فقط 2 رکعت نماز پڑھ جائیں وہاں. اللہ نے خبردار میرا حبیب وہاں قدم بھی نہ رکھنا. حالانکہ انہوں نے مسجد نبوی کی موجود مدینے میں مسجد بنائی، اللہ نے قدم نہ رکھنا. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جنگ پہ بعد میں جانا، پہلے سے گرا. میرے نبی نے صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر وہ مسجد گرائی. جب مسجد گر گئی یا اللہ بس، فرمایا نہیں، اس کے ملبے کو آگ لگا. اس کے ملبے کو آگ لگائی گئی. یعنی اللہ بتانا چاہ رہا تھا جو محمد کے مقابلے پہ بناؤ گے آگ اس کا مقدر ہو جائے گی. اچھا آپ کی واہ پہ مجھے بات اور یاد آ گئی جی. واقعی آپ کو یاد ہے، مجھے اشارہ کر کے گزرا. حارث بن نعمان فہری حضور مسجد میں آ کے بیٹھے، سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا اگر علی کو مولا اپنی مرضی سے بنایا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کی مرضی سے بنایا اللہ کسی کہو عذاب نازل کرے. کیا بے عقل تھا حارث بن نعمان فہری؟ کلمہ پڑھتا تھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، بے عقل نہیں تھا. اس نے ایک بات سوچ کے یہ دعویٰ کیا تھا. کیوں؟ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حبیب جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اس کے ذہن میں مولویانہ سوچ تھی کہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا قرآن میں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف تو کرتا نہیں. مجھے پتا تھا اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ جب تک محمد موجود ہے تب تک میں عذاب نہیں کروں گا. اب اس نے سوچا کہ اگر میں علی کو مان لوں تو یہ تو میرے مشن کے خلاف انکار کر دیتا ہوں، اللہ نے عذاب تو نازل کرنا نہیں. اور اس نے کہا اگر تیری مرضی سے ہے تو میں نہیں مانتا، اللہ کی مرضی سے اللہ سے کہے عذاب نازل کر. اسے یہ تھا عذاب آنا نہیں، میں کہوں گا علی کو مولا اللہ کی مرضی سے نہیں بنایا، اپنی مرضی سے بنایا ہے. پھر مسجد سے نکلا، اپنے گھوڑے پہ آ کے بیٹھا، اوپر سے ابابیل نے وہ کینکری پھینکی، خود بھی مرا گھوڑا بھی مرا، خود بھی مرا گھوڑا بھی مرا. پوچھا گیا کہ یہ خود تو مرا، دشمن تھا، گھوڑا کیوں مرا؟ جواب ملا کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علی کے دشمن کے ساتھ جانور بھی ہو تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا. حیوان بھی علی کے دشمن کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے معاف نہیں کرتا. اللہ فرماتا خبردار جو کافر رہا ہو اس کی ہاں سے ہاں نہیں ملانے، اس کی جو بات ہے اس کی بات کو سچا. پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ لوگ، شاید قرآن نہیں پڑھتے، جو کہتے ہیں کہ کسی کے باطل خدا کو بھی باطل نہ کہو. بندوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، بندے قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے. اللہ تو فرماتا جو کافر رہا ہو نہیں رہا ہو اس کی ہاں سے ہاں نہیں ملانی، ماضی کا کافر. یا اللہ اور فرمایا اس او آسمان کفورا، جو گناہ گار رہا ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی. اچھا گناہ گاری کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا گناہ گاری ہے، شراب پینا گناہ گاری ہے، چوری کرنا گناہ گاری ہے، بدکاری کرنا گناہ گاری ہے، کسی کا حق چھین لینا
गुनाहगारी है। अच्छा, बंदा नमाज पढ़े वक्त पर तो वो अदा है, कज़ा करके पढ़े, कर्ज अदा होता है, अजर वो नहीं मिलता। यानी नमाज भी जो वक्त पे पढ़े वही काबिल अतात है ना, जो वक्त पे पढ़े। इसलिए तो हमारे यहाँ सलातो खैरो मिनन नौम नहीं है। और यार मेरे हादी सोते ही नहीं थे, सोएंगे तो सलातो में खैरो मिनन नौम कहना पड़ेगा ना। पीछे वालों अल मजलिस खैरो मिनन नौम, और मजलिस बेहतर है सोने से। जो माजी में काफिर रहा हो अतात नहीं, जो माजी में गुनाहगार रहा हो अतात नहीं। अच्छा, गुनाहगारी नमाज ना पढ़ना गुनाहगारी, शराब पीना गुनाहगारी। अरब का मुआशरा ऐसा था, बाप पीता था बेटे के लिए संभाल लेता था, बेटा बाप के लिए संभाल के रख लेता था, चचा भतीजे के लिए रख लेता था, भतीजा चचे के लिए रख लेता था। नबी ने पहली दावत की, किताब का नाम जी हज़रत मोहम्मद, लिखने वाला मलक ग़ुलाम अली। ये जमात इस्लामी वालों की है ना, अहले सुन्नत बरेलवी की नहीं, जमात इस्लामी की देवबंदियों की किताब है। मलक ग़ुलाम अली कहता है कि जब नबी ने पहली दावत की, मंजर क्या था, मैं एक एक जुमला दोहराता जाऊंगा, ज़रा लुत्फ़ लेना। वो कहता है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा देगों के ढक्कन उलट उलट कर देख रही थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा देगों के ढक्कन उलट उलट कर देख रही थी। हज़रत ज़ैद खाना दस्तरखान तक पहुंचा रहे थे, हज़रत अली पानी की छागलें भर भर के रख रहे थे, सुरीद के कटोरे, कौरमे के प्याले, हज़रत अबू तालिब कुर्सी रख के पास बैठे हुए थे। जुमला पंजाबी में कहूँ अगर आप लुत्फ़ लें, हज़रत ज़ैद खाना खिला रहे थे, हज़रत अली पानी पिला रहे थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा देगों के ढक्कन उलट उलट कर देख रही थी। मोया खादा होना है इंज दा खाना यार, अली खवाउंदे पैन कोई आम जी गल है जना। मैंने पहले कहा था अगर आप लुत्फ़ लें पंजाबी का, तो मोया खादा अली खिला रहे थे, ज़ैद खिला रहे थे, खदीजतुल कुबरा और अबू तालिब निगरानी कर रहे थे। कहता जब दस्तरखान लग गया तो अबू जहल ने कहा मोहम्मद नस्ल इब्राहीम का भी वारिस तू है, नस्ल इस्माइल का वारिस भी तू है, ज़ियाफ़त के उसूल तू जानता है, तू जानता है किसी की ज़ियाफ़त कैसे की जाती है। मोहम्मद तेरा दस्तरखान खूब है, पर इस पर एक चीज़ नज़र नहीं आती, तेरे दस्तरखान पर एक चीज़ नज़र नहीं आती। पूछा गया क्या? कहने लगा मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर शराब नहीं है, तेरे दस्तरखान पर शराब नहीं है। कहता एक कोने से हज़रत ज़ैद ने कहा अपनी ज़ुबान बंद कर, अबुल कासिम के हाँ शराब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अबुल कासिम के हाँ शराब का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। आपने लुत्फ़ लिया जुमले का, लेकिन लुत्फ़ लेने वाला जुमला अगला है। उसने कहा बात तो ठीक है लेकिन हम तो पीते हैं ना। तो जनाब रिसालत मआब ने फरमाया अबू जहल तुम जानते हो ना कि हम शराब नहीं पीते। नहीं 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 सारे मैं बात अब समझा के चलूंगा, ऐसे तो मैं अब गुजरूंगा नहीं। उसने कहा कि शराब नहीं है। मुस्तफ़ा से कहा ना, दस्तरखान चाहे लगाने वाले जितने भी हों, खाना चाहे कोई भी तैयार करवा रहा हो, मुंतज़िम असल कौन था? मेरा नबी। उसने कहा मोहम्मद तेरे दस्तरखान पे शराब नहीं है। अब ज़ाहिरन तो यही जवाब बनता, सरकार फरमाते मैं नहीं पीता। फरमाया तुम जानते हो ना, हम तुम जानते हो। मैं आयत के बिल्कुल दरमियान, बिल्कुल मैं आयत के अपने मौजू के अंदर, मैं अपने मौजू से नहीं निकला। नबी ने फरमाया तुम जानते हो ना कि हम शराब नहीं पीते। ये जितने पीते थे वो तुम में आते हैं, जितने नहीं पीते थे वो हम में आते हैं। तुम जानते हो ना, तुम हम नहीं पीते। जितने पीते थे वो तुम में हैं, जितने नहीं पीते थे वो हम में हैं। ना मिले, अगर शराब हराम होने से पहले ना मिले तो अलग बात है। शराब हराम होने के बाद बेटे ने शराब पी, पकड़ के दरबार में लाया गया, बाप कोड़े मारने लगा। बेटे ने कहा था अब्बा जी वो मारे जो खुद ना पीता हो। अब्बा जी आप ना मारे, वो कोड़े मारे जो
غیر سید صرف توجہ کر لینا، سید لطف لے لینا اس جملے کا۔ حضرت علی جب کوڑا لے کے بڑے، اس نے جو جملہ کہا میں پھر پنجابی میں کہوں گا جناب، حضرت علی کوڑا لے کے آگے بڑھے، اس نے کہا شاہ جی تہاڈی تو میں گل ہی نہیں سی، میں نے تو ابا جی کا کہا تھا، شاہ جی آپ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ حضرت علی فرماتے پھر یہ کیوں کہا؟ وہ مارے جو خود نہ پیتا ہو۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں نے زمانے کو بتانا تھا یہ اور ہیں اور تو اور ہے۔ پھر بالکل میرے مولا نے اسے کوڑے نہیں مارے، نہ معاف کیا میرے مولا علی نے اسے، کیونکہ وارث شریعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ میرے مولا علی نے معاف کر دیا۔ اچھا ایک جملہ اور کہتا جاؤں، اور یہ میرے علاوہ کسی خطیب سے سنا ہو، میرا گریبان حاضر جناب۔ ولید بن عتبہ نے شراب پی جب کوفے کا گورنر تھا، جو نتیجہ میں نے دینا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور خطیب سے سنا، اس نے شراب پی، شراب اتنی پی کہ مسجد میں گیا نماز پڑھانے کے لیے، نماز فجر کی 4 رکعت پڑھا دی۔ پیچھے سے بندوں نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دیتا۔ ویسے وہ الو کا پٹھا کتنا سمجھتا ہوگا دین کو، جسے یہی نہیں پتا کہ شراب پی کے نماز نہیں ہوتی، اور وہ بھی تو اسی طرح کے تھے نا جو اس کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا جی تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں۔ حد لگی، مدینے بلایا گیا، کوڑے مارنے کی باری آئی۔ دور خلافت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ان کا چچا زاد کزن بھی تھا۔ کوڑے مارنے کی باری آئی، حضرت عثمان نے فرمایا کوڑے کون مارے گا؟ بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، جی آپ بتائیں کون مارے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا پورے مدینے میں یا علی مار سکتا ہے یا علی کے بیٹے مار سکتا ہے۔ میرے مولا کو بلایا گیا، جس کے لیے میں نے دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ کسی خطیب سے یہ جملہ نہیں سنا گا، وہ جملہ اب کہنے لگا ہوں۔ بلایا گا میرے مولا علی کو، یا علی کوڑے ماریں۔ علی فرماتے میں نے نہیں مارنے۔ یا علی آپ کا حسن مارے گا؟ فرماتے نہ۔ یا علی آپ کا حسین مارے گا؟ فرمایا نہ۔ خلافت نے پریشان کر گیا، یا علی تو نہ مارے، تیرا حسن نہ مارے، تیرا حسین نہ مارے، پھر بھرے مدینے میں ہے کون جو مارے گا؟ مسکرا کے میرے مولا علی نے فرمایا میرا بھتیجا عبداللہ ابن جعفر طیار مارا۔ یہ علم کی عزت کی قسم، میں سوچا کرتا تھا جب میرے نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف کوئی نہیں تھا، آخر علی میں کوئی خاصیت ہے نا کہ علی کف بنے۔ میں سوچتا تھا کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہیں ثانیہ زہرا، آخر جناب عبداللہ میں کون سی خاصیت ہے جو بی بی کا عقد جناب عبداللہ سے ہوا؟ میں بڑی دیر سوچتا رہا اس بات پہ کہ آخر کوئی خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ زہرا ہے برابر علی ہے تو ثانیہ زہرا کے برابر بھی ثانیہ علی ہونا چاہیے۔ پھر جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا کتب تواریخ سے، علی فرماتے نہ میں ماروں گا، نہ میرا حسن مارے گا، نہ میرا حسین مارے گا، میرا بھتیجا عبداللہ ابن جعفر طیار مارے گا۔ تو پھر مجھے جواب مل گیا، یعنی بھرے مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت عثمان کے دربار میں صحابہ کے مجمع میں علی نے عبداللہ ابن جعفر طیار سے فرمایا عبداللہ بیٹا جا کے کوڑے مار۔ یعنی علی نے زمانے کو بتا دیا جتنا علی پاک ہے اتنا ہی عبداللہ پاک ہے۔ اس خاندان کا ہر فرد علی جتنا پاک ہے۔ آپ سمجھ آئی کیوں فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ جتنے مرد ہیں سارے کردار کے حوالے سے محمد ہیں، جتنی مستورات ہیں ساری کردار کے حوالے سے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ساری کی ساری کردار کے حوالے سے فاطمہ الزہرا ہیں۔ فرمایا تم جانتے ہو نا ہم شراب نہیں پیتے، اب جتنے نہیں پیتے ثابت ہوا یہ گناہگار نہیں ہے۔ اچھا یہ پہلی دعوت ہے توحید کی، اس سے پہلے اسلام کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو پہلے سے نہیں پیتے نا یہ ہیں قابل اطاعت۔ میں موضوع سے نہیں نکلا جناب، کیونکہ مجھے وہ مجلس اس طرح آج تک میں نے کوشش کی، غازی کی قسم میں نے کوشش کی کہ میں بھی اس طرح پڑھوں کہ جملہ بدر سے لے لوں، جملہ احد سے لے لوں، جملہ خندق سے لے لوں، جملہ خیبر سے، ایک مجلس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھی گئی۔ میں نے قسم کھائی ہے اس بات پہ، مجھے یوں ہی مجلس پڑھنی آتی کہ ایک موضوع ہونا چاہیے، مجلس کا نتیجہ دے کے جاؤ تاکہ مجلس میں آنے والا بندہ اپنے دامن میں کچھ لے کے تو جائے نا۔ یا اللہ نہیں کرتے ان دونوں کی اطاعت، اور کوئی بتا؟ فرمایا فلا تطع المکذبین، سورہ زاریات، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، یا اللہ نہیں کریں گے۔ اور سورہ قلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی
اور ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. روایت کے لفظ ہوتے، پھر آپ کہتے بد اخلاق خطیب. نہ، یہ آیت ہے ولا فلا تطع، مت اطاعت کرنا کل حلاف مہین، ہر وہ شخص جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے یا ذلیل ہے. ذلیل بندہ کب ہوتا ہے؟ جب سیرت محمد چھوڑ دے. میں ایسی تو بات ہی نہیں کر رہا جو شیعہ اور سنی اختلافی بات ہو. جو بندہ سیرت محمد چھوڑ دے ذلیل ہو جائے گا نا. اور اللہ فرماتا ہے ذلیل کی اطاعت نہیں کرنی. نبی کے بعد اگر کوئی تیرے پاس ہو تو لیا دکھا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کو بندہ مجھے ایسا دکھا جس نے یوں سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہو، اللہ نے اعلان کیا ہو یہ میرا محبوب بن گیا ہے. کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب ان سے کہہ دے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو تیری پیروی کرے، میں اللہ ان سے محبت کروں گا. اب ثابت ہوا اللہ محبت اس سے کرے گا جو میرے نبی کی یوں پیروی کرے کہ اللہ راضی ہو کہ میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر کوئی تیرے پاس بندہ ہے لا دکھا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر تجھے نہ ملے میں تو حوالہ دے دیتا ہوں، جا کے ڈھونڈ لینا. بخاری شریف میں باب غزوات پڑھ کے دیکھ. خیبر کے میدان میں 39ویں دن میرے نبی نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. یوں اطاعت کی میرے مولا علی نے میرے نبی کی. اللہ فرماتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا رسول بھی محبت کرتا ہے. لو جی میں بات کو طویل نہ کروں. جن کی اللہ نے اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا کون کون ہیں؟ کافر، گنہگار، جھوٹا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، ذلیل. یا اللہ اب بتا اطاعت کرنی کس کی ہے؟ فرمایا جھوٹے کے مقابلے میں ہوتا ہے سچا. اطاعت کرنی ہے سچے کی. یا اللہ کوئی سچا دکھا. اب میں نے زور نہیں لگانا کیونکہ نتیجہ دے رہا ہوں، بات ذہنوں میں اتر جائے. یا اللہ سچا دکھا. فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. فرمایا جتنے جھوٹے ہیں سارے چھوڑ دینا، یہ جو 5 سچے میدان میں آ گئے ان کی اطاعت کر لینا. یا اللہ کر لے تو ان کی اطاعت. اور کسی کی نہیں کرنی. فرمایا ذلیل کی. یا اللہ ذلیل کے مقابلے میں کون ہے؟ فرمایا عزت دار. یا اللہ عزت دار کون ہے؟ فرمایا وہی جس پر میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. قاری جان محمد آل اللہ مقامہ کا قبلہ کا مجھے جملہ یاد آیا. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ خطبہ بتاتے ہیں جی درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. قبلہ فرمایا کرتے تھے چلو میں تو گناہ گار ہوں، میں نیکیوں کے لیے درود پڑھ لوں گا، گناہوں کی معافی کے لیے درود پڑھ لوں گا. یہ اللہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ نہ نیکیوں کا لالچ، نہ درجات کا لالچ، نہ گناہ معاف کروانے کا لالچ. قبلہ فرمایا کرتے تھے ہر عقل مند بندے کو اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ جن پر اللہ درود پڑھے وہ ہیں ہی درود کے قابل. یا اللہ یہ بکھیر بکھیر کے باتیں نہ بتا. یا اللہ مجھے ایک جملے میں بتا میں نے اطاعت کس کی کرنی ہے. اللہ نے فرمایا دیکھ میری. یا اللہ تو سامنے نہیں آتا. فرمایا آتی اللہ. میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ میں نے اب زور نہیں لگانا کیونکہ میں نے اب بات ذہن میں، کیونکہ یہ نتیجہ ہے، نتیجہ ذہن میں اتر جائے. کافر رہا ہو اطاعت نہیں کرنی، گناہگار ہو اطاعت نہیں کرنی، جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنی، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہیں کرنی، ذلیل کی اطاعت نہیں کرنی. یا اللہ بکھیر بکھیر کے نہ بتا، ایک جملے میں بتا یا اللہ اطاعت کرنی کس کی ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایک اللہ کی کر لینا، دوسری رسول کی کر لینا، تیسری اولی الامر کی کر لینا. یہ ہیں قابل اطاعت. یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی اطاعت کرے گا دنیا میں عزت دوں گا، آخرت میں جنت دوں گا. یا اللہ اگر ان کی اطاعت کسی نے نہ کی فرمایا یہاں بھی ذلیل کروں گا، وہاں بھی ذلیل کروں گا. اب شمر کا قصور کیا تھا؟ حافظ قرآن نہیں تھا. 17 حج اس نے پیدل جا کے نہیں کیے. کیا اسے عرب میں فقیہ اہل عراق نہیں کہتے تھے؟ کوئی سنی شیعہ ایسا ہے جو کہہ سکے کہ شمر جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ حج نہیں کیے. صلوات پڑھیے محمد والے. میں سمجھا فدا آ گیا. آ جائیں آ جائیں. بسم اللہ. لے جی فدا آ گیا. میں آپ پہ فدا ہو کے جلدی چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. میں کتاب پڑھ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے باہر چلا گیا، واپس آیا تو میرے ابو بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے.
काफ़ी दिन पढ़ते रहे, काफ़ी दिन पढ़ने, किताब का नाम था मदीना से मदीना तक, आयतुल्लाह जवाद ज़हनी तहरानी की। तो काफ़ी दिन पढ़ने के बाद मुझे कहने लगे यार हमने तो आज तक यही सुना था करबला में 72 शहीद हैं, ये पढ़ के पता चला कि 72 नहीं ज़्यादा हैं। और फैसल तो इस बात का, ये आपका इमाम बारगाह इस बात का गवाह है कि ये जो शहादा के नाम लगे हुए हैं ये मैंने किताबों से निकाल के लिए थे। फैसल मैं साथ गया था फैसल के, जब हम ये बनवा के लेके आए थे मैं साथ था। ये किताबों के, और शायद अगर फैसल के पास मौजूद हों वो पेज आज तक, तो उन पर बाकायदा हवाले दर्ज थे, मैंने हवाले लिख के दिए थे कुतुब के। कोई बंदा फैसल से ये ना कह सके कहाँ से नाम निकाल लिए, करबला के शहीद 72 नहीं। कल भी एक मजलिस पढ़ी तो बाद में बंदा आ गया बैठक में, कहाँ से कहा? मैंने कहा जनाब मेरी बात छुपी हुई नहीं छपी हुई है। अब मैं कोई वली तो हूँ नहीं कि मैं अंदर से बात करूँ, या मैं कोई ऐसा प्याज बिकवाने वाला तो हूँ नहीं। मैंने तो वही कहना है जो उलमा ने लिखा है। मैं मुफस्सर नहीं कि मैं तफसीर करूँ, कारोबारी मैं नहीं कि किसी के प्याज बिकवा दूँ। और आजकल अगर इस बात की समझ ना आई, 10 दिन पहले पता है ना प्याज कहाँ तक पहुँच गया था। आपने जनाब पोस्ट की थी कि अब तो खरीदते हुए भी आंखों से पानी आता है। मैंने इतने मुश्किल दौर में भी किसी के प्याज नहीं बिकवाए जनाब। मैंने कहा अबू जी अब एक बात मैं भी पूछूं? कहने लगे क्या? मैंने कहा ये शिमर हाजी भी था, नमाजी भी था, जन्नत में जाएगा? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? नमाज नहीं पढ़ता था? पढ़ता, जुमा पढ़ाया था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके शिमर ने जुमा पढ़ाया करबला में। मैंने कहा नमाजी था, जन्नत में जाएगा? कहने लगे। मैंने कहा 17 हज पैदल जाके किए, जाएगा जन्नत में? कहने लगे नहीं। मैंने कहा वैसे आप माने ना माने, यानी अहले सुन्नत दोस्त सारे इस बात को नहीं तस्लीम करते। मैंने कहा लेकिन वैसे माने या ना माने, लेकिन ये बात तो मान गए हैं ना कि अगर दामन इस्लाम से एक हुसैन निकल जाए, नमाज भी यजीदियत बन जाती है, रोज़ा भी यजीदियत बन जाती है। चलाक वकील, बंदे पे केस हो जाए ना, केस, चलाक वकील क्या करता है? वो छोटे छोटे जो जुर्म होते हैं वो सामने रखता है ताकि छोटे जुर्मों के पर्दे में बड़ा जुर्म छुप जाए। मौलवी ने इस चलाकी की है कि जी यजीद शराब पीता था। वो शराब पीना यजीद का सबसे बड़ा जुर्म नहीं, अगर पीता था तो उसका ज़ाती फेल है। एक बंदा शराब पीता है, हमें क्या लगे, उसका ज़ाती फेल है। यजीद का सबसे बड़ा कसूर शराब पीना नहीं, सबसे बड़ा कसूर ये है कि सहाबी का बेटा होके मोहम्मद के बेटे से बैत मांगता था। माजी के काफिर का बेटा होके मोहम्मद अरबी के बेटे से बैत मांगता था। अगर ज़माना कुरान के फ़लसफ़े को समझता तो आले मोहम्मद को बाज़ारों में मारा ना जाता। हज़रत सैयद साजिदीन का एक फरमान, मुझे इसी पे 2 जुमले अर्ज़ करने हैं। मेरे आका फरमाते हैं जब हम करबला से शाम की तरफ चले, हम 80 ऊँटों पे सवार थे। एक ऊँट पे अगर 2 सवारियाँ हों तो 160 बनती हैं, ऐसा ही है ना। 80 ऊँटों पे चले, एक ऊँट पे 2 सवारियाँ हों तो 160 बनती हैं। मेरे मौला फरमाते हैं जब हम दरबार यजीद में पहुँचे तो हम कुल 17 रह गए थे। मैं फ़ज़ाइल व मसाइब इल्मी ज़िम्मेदारी से पढ़ने का आदी हूँ जनाब। ये नहीं कि बाद में बैठक में अभी बैठूँगा मैं किताब दिखा के जाऊँगा, जनाब मेरे पास मौजूद है। चले कितने? 80 ऊँटों पे। पहुँचे कितने? कुल 17। एक और रिवायत में मौला से पूछा गया मौला कितने चले थे? फरमाया 84 बच्चे थे, 120 बीबियाँ थी। पहुँचे कितने? 17। मौला वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ रह गए? फरमाया रास्ते में गिरते गए। मौला आपने उठाया नहीं? फरमाया नहीं मैं मजबूर था। जितनी भी आरामदेह सवारी हो, खुसूसन मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, अल्लाह आपके पर्दे सलामत रखे, आप इस बात का जल्दी अंदाज़ा कर सकती हैं और जिनकी ये छोटी औलाद आप भी इस बात को जल्दी समझ जाएंगे। जितनी भी आरामदेह सवारी हो ना, जब सफ़र के लिए माँ सवारी पे बैठे, माँ बच्चे को पकड़ के बैठती, ऐसा नहीं होता। अल्लाह की कायनात में ये पहला और आखिरी सफ़र था जिसमें माँओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा था, बच्चों ने माँओं को पकड़ा था, क्योंकि माँओं के हाथ बस से गर्दन बंधे हुए थे। वो छोटे छोटे बच्चे माँओं के दामन से लिपटे हुए थे।
जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती बच्चे माओं के दामन से लिपटे रहते, बच्चों के हाथ थक जाते तो बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे ऊंट से गिरते हुए माँ को देख के कहते अम्मा तेरा लाल गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। माँ हसरत से देख के कहती जा मेरा लाल अल्लाह को सौंपा, अब क़यामत वाले दिन मुलाकात। किताब का नाम है जी नफ्सिल महमूम, शेख अब्बास कुम्मी की लिखी हुई। बाब अहले हरम का शाम में दाखिला। ये मौजू पहले मैं मिंबरों पे मसाइब में पढ़ा नहीं करता था। मेरे एक दोस्त ने राना साहब ने मुझे कहा कि ज़िंदगी का पता नहीं, क्या पता कब मर जाना है, कहीं ये ना हो कब्र में अली की बेटी ये ना कहे तूने मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़े। उसके बाद ये 2-3 मजलिसें हो गई, उनमें मैंने ये मसाइब जनाब आलिया के पढ़े हैं, बाज़ार और दरबार के, वरना मैं पढ़ा नहीं करता था कि दरबार में अली की बेटी कैसे पहुँची। नफ्सिल महमूम शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमतुल मफातिहुल जनान लिखी, इन्हीं की ये लिखी हुई किताब है। वो फरमाते हैं जब काफ़िला शाम के बाहर पहुंचा, अब मारूफ जुमला आपने सुना हुआ है, वहाँ रोका गया बाबू साद पे। पूछा गया यजीद से काफ़िले को रोके क्यों, कहने लगा अभी तक शाम तैयार नहीं की गई। आप मुझसे सीनियर जाकिर हैं, मेरे भाई हैं, जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, पूरी इल्मी जिम्मेदारी मेरी, जहाँ दिल करे जुमला पढ़ देना, जिम्मेदार मैं हूँ। यजीद की 32, 35 या 37 मुल्कों में हुकूमत थी। जहाँ तक उसकी हुकूमत थी 2 तरह की फ़ौज मंगवाई गई, एक जंगजू एक बदमाश। ये ख़त लिख लिख के मंगवाए गए। जंगजू अली के बेटों के लिए मंगवाए गए, बदमाश अली की बेटियों के इस्तकबाल के लिए मंगवाए गए। 9 लाख इकट्ठा किया गया गाजी के लिए जिसके हाथ आज़ाद थे। 5 लाख बदमाश इकट्ठे किए गए उसके लिए जिसके हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए। अल्लाह जाने यजीद अली की बेटी से कितना डरता था। शाम के बाहर काफिला रुका। यजीद ने कहा इतनी रोशनी करो कि अगर रात के वक्त काफिला दाखिल हो तो पता ना चले दिन है या रात है। और रश पता कितना था, जितने सैयद बैठे या पर्दे में सैयदजादियां, दिल दुखे तो मुझे माफ करना, जुमला हकीकत है। यजीद का तख्त पहले बाजार शाम में लगाया गया था, इतना हजूम था, उसने हजूम देख के कहा मेरा दिल घबरा गया है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मर न जाए हम शिया इस बात पे। और जहाँ यजीद जैसा बेगैरत घबरा गया, खुदा जाने वहाँ से अली की बेटी अकबर के कातल के साथ कैसे हुआ। जाकिरीन पढ़ते हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये पढ़ते हैं कि बीबी ने फरमाया चादर दे दो, मैंने बाजार अबूर करना, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। ये ज़रूर फरमाया चादर दे दो, लेकिन ये नहीं फरमाया बाजार अबूर करना, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। बीबी फरमाती थी चादर दे दो, मैं मोहम्मद की बेटी हो के वादा करती हूँ बाजार अबूर करके चादर तुम्हें वापस दे जाऊँ। यही तो दुख हम शियों को खा गया, लोगों ने चंद लम्हों के लिए मोहम्मद की बेटियों को चादर नहीं। 3 दिन काफिला खड़ा रहा बाबू साद पे, 72 घंटे, 15 आज़ानें सुनी अली की बेटी ने वहां पर। 3 जुमले मुझे पढ़ने, इससे ज्यादा मुझे तवील मसाइब नहीं पढ़ना, 3 जुमले मुझे पढ़ने। पहला, शेख कुम्मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं 3 दिन के बाद मगरिब की नमाज के बाद शाम का दरवाजा खोला गया। हजूम पे नजर पड़ी, सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। इससे पहले खून नहीं था जी आंखों में, शाम का हजूम देखा आंखों में खून आया। शेख कुम्मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं 5 लाख बदमाश अली की बेटियों के आगे आगे ढोल बजा रहे थे। तो जो फरमाएंगे तो फिर मैं बात समझा सकूंगा ना। 5 लाख, जरा दोहराना जी, कितने, क्या कर रहे थे, किसके आगे? 5 लाख लोग ज़ैनब आलिया के आगे आगे ढोल बजा रहे थे। सबसे आगे गाजी का सर था। गाजी का सर नेज़े की नोक पर रुकता नहीं था, घोड़े की गर्दन में लेके आए शाम तक। शाम आके इन्होंने मशवरा किया कि गाजी पे मान था अहले हरम को, गाजी का सर किसी तरह नेज़े पे रखो। सिपाहियों ने कहा कि जब ज़ैनब आलिया का नंगा सर गाजी देखता है तो उसका सर नेज़े से गिर जाता है। इन्होंने कहा ज़ैनब के महमल और अब्बास के सर के दरमियान फासला पैदा करो।
सब से आगे गाजी का सर, उसके पीछे शहदा के सर, पीछे बनी हाशम के सर, आखिर में इमाम हुसैन का सर, उससे पीछे अली की बेटियों के ऊंट। मंजर आ गया जी जहन में, गाजी का सर, शहदा के सर, बनी हाशिम के सर, इमाम हुसैन के सर, पीछे अली की बेटियां। 5 लाख बदमाश आगे आगे ढोल बजा रहा था। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार, अगर शेख कुम्मी ने ये जुमले ना लिखे हो, क़यामत वाले दिन में आले मोहम्मद का मुजरिम। यजीद ने कहा 500 मर्द और 500 औरतें अली की बेटियों के आगे जाके नाचो, यानी 1000 मर्द और औरतें मिलकर अली की बेटियों के आगे आगे नाच रहे थे। अब सोचो बाजार हो, 5 लाख बंदा ढोल बजा रहा हो। जो रो पड़े आपके लिए एक जुमला और कह दूं, 5 लाख के मजमे में जब याद आया ना मेरे सर पे चादर नहीं है, बेगैरत शराब पी रहे थे, 1000 मर्द और औरतें अली की बेटियों के आगे आगे नाच रही थी। सोचो बाजार हो, 5 लाख बंदा ढोल बजा रहा हो, इतना ज्यादा हजूम हो, चलने का रास्ता मिलता है? नहीं मिलता ना। शेख कुम्मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जो आगे खड़े थे वो चलने का रास्ता नहीं देते थे, जो पीछे खड़े थे वो पीछे से बीबी को धक्के देते थे। मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरी आंख में भी 1-2 आंसू आ दें और आपके खुदा जाने दोबारा जिंदगी में मजलिस पढ़नी सुननी दस्तयाब हो ना। फरमाते हैं जो आगे खड़े थे वो रास्ता नहीं देते थे, जो पीछे थे वो धक्के देते थे। पर मैं इसी चलने की कोशिश में अली की बेटी जमीन पर गिर पड़ी। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी तबातबाई हमारे एक मुज्तहिद थे, 3 या 4 साल पहले 22 मुहर्रम को उनकी वफात हुई थी। उन्होंने भी ये जुमला पढ़ा। जब उन्होंने ये जुमला यहाँ तक पहुँचे ना, अली की बेटी ज़मीन पर गिर पड़ी, आयतुल्लाह तकी तबातबाई बेहोश होकर गिर गए। शागिर्दों ने हाथों पाँव की तलियाँ मली, किबला क्या हुआ, आगे लिखवाइए। फरमाने लगे रिवायत ख़त्म हो गई। किबला आप बेहोश क्यों हुए? फरमाया तुमने रिवायत पे गौर नहीं की, किबला आप समझाएं। फरमाया जो आगे थे वो रास्ता नहीं देते थे, जो पीछे थे वो धक्के देते थे। इसी चलने की कोशिश में अली की बेटी ज़मीन पर गिर पड़ी। तो किबला आप बेहोश क्यों हुए? फरमाया जब कोई गिर पड़े तो क्या करता है? किबला हाथों से सहारा लेता है। फरमाया अली की बेटी के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, हाथ पसे गर्दन थे। अली की बेटी बाजार शाम में ज़मीन पर गिर पड़ी। जो मातमी हैं, जिन्होंने मेरे बाद भाई के पढ़ने के बाद मातम करना है, देखना मेरी तरफ। और मैं दावा करके कह रहा हूँ, अगर मैं बात समझा सका, घर जाके भी बात याद आई तो आंख में आंसू आ जाएगा। किसी की तरफ रुमाल फेंकना, तजर्बा कर लेना, रुमाल फेंको किसी की तरफ, वो चेहरा बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है। लोग पत्थर मार रहे थे ना, हाथ अली की बेटियों के पसे गर्दन बंधे हुए थे। जहां किसी ने पत्थर मारा वहीं अली की बेटियों को पत्थर लगा। जलाल आया बीबी ज़ैनब को बाजार शाम में, जब रुबाब बीबी को पत्थर लगा ना, जलाल में आके फरमाया मैं उमैया की नस्ल खत्म कर देती अगर मेरे गाजी को चोप ना खा जाती। शाम के बाजार में अली की बेटियों पे ऐसा भी वक्त गुजरा कि जब आलिया ने बैठ के सफर शुरू किया। अली की बेटी बाजार शाम में बैठकर बाजार अबूर कर दी। अली की बेटी तेरा मुकद्दर, सवाल चादर जवाब पत्थर। गिर पड़ी बीबी जमीन पर। ज़ैनब उठ के चल। अब बंदा उठे, तकी तबातबाई फरमाते बंदा उठे तो कैसे उठता है? जो मातमी है बोलना कैसे उठता है? हाथों से, और जिसके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे। अब भाई ने जुमला कहा, पहले मैं जुमला छुपा के गुजरने लगा था, अब नहीं छुपाऊंगा, देखना मेरी तरफ। अब जब उन्होंने कहा ना उठ के चल, उठने के लिए हाथों का सहारा लेना था। हाथ तो बीबी के बंधे हुए थे। बीबी यूं बाजार में चलती रही जैसे हुसैन अकबर की लाश पे पहुंच गई।
यूं बीबी कोहनियों के पल, घुटनों के पल बाजार शाम में चलती रही। अब जब बीबी को उठ के चलने में देर हुई ना, आखिरी जुमला पढ़ता हूँ और बस आपसे इजाज़त ले लूँ, तवज्जो करना। जब बीबी को उठने में और चलने में देर हुई ना, हरामी ताज़ियाना लेके इमाम सज्जाद के पास आए। इमाम सज्जाद की पोस्ट पे ताज़ियाने मारने शुरू किए। इमाम ने हसरत से पुप्पी की तरफ देखा, यानी आंखों में सवाल था, पुप्पी उठ के चले। फरमाया ना रो, मैं चलती हूँ बीबी कोहनियों के बाल। छोड़ना चाह रहा था लेकिन एक जुमला और शामिल करूं जनाब। शामी कहते नफ्सुल महमूम का ये जुमला है और बिल्कुल जुमला आखिरी है जी। साहिब नफ्सुल महमूम ने लिखा है कि जो रिवायत का रावी है ना, और मैं दावा करके कह रहा हूँ अगर मेरी बात को आप गहराई में गए तो फिर इंशाल्लाह आंख में आंसू आएगा, वरना मेरे हिस्से की मजलिस हो गई, हर आंख में आंसू आ गया है। कहता जो रावी है ना, वो रावी कहता जब काफिला बाजार में दाखिल हुआ तो मगरिब का वक़्त था। कहता मैंने देखा जितना हजूम था, मैंने सोचा इन्हें दरबार पहुंचते हुए रात गुजर जाएगी। कहता मैं घर जाके अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह उठा, खाना खाने के बाद कहता मैं बाजार में आया, मैंने देखा जहां काफिला खड़ा था और काफिला वहीं का वहीं खड़ा था। कहते सारा दिन हम उन्हें आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। एक दिन मगरिब के वक्त काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ। दूसरे दिन असर की नमाज के बाद काफिला दाखिल हुआ दरबार यजीद में। ये रावी कहता है मैं सारी रात अपने बिस्तर पे जाके सोया रहा। सुबह कहता मैं खाना खा के आया, लेकिन कहता जब हम दरबार यजीद में दाखिल हुए, कहता मैं इतना थक गया था, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैंने देखा मुझे कुर्सी कोई ना मिली, मैं दरबार यजीद में मिट्टी पे बैठ गया। कहता मैं हैरान रह गया। अगली सुबह आ गई थी, अली की बेटियां दरबार में खड़ी हुई थी, मिसल खां मिसल पढ़ रहा था, अली की बेटियां खड़ी रो रही थी। कहता मेरे हद हो गई हैरानगी की जब मैंने देखा एक 4 साल की बच्ची थी, एक पाँव उठा लेती थी, दूसरा पाँव रख लेती थी, फिर वो पाँव उठा के दूसरा रख लेती थी। कभी कभी उसकी कड़ियां हिला के कहती थी सज्जाद इससे पूछ ले मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। और सज्जाद मेरी तलियां फट गई हैं, सज्जाद अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता।